بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے وینزویلا کا تیل باضابطہ طور پر دوستو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے تیل کی $500 ملین کی پہلی باضابطہ فروخت مکمل کر لی گئی ہے اور تیل کی مزید فروخت آئندہ دنوں میں متوقع ہے۔ وائٹ ہاؤس کا بھی کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ٹیم تیل کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے جو وینزویلا تیل کے انفراسٹرکچر بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار اور مائل ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے 3 جنوری کو وینزویلا میں فوجی کارروائی کی تھی جس میں صدر نیکولس اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور بعد میں انہیں امریکی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جس میں وینزویلا کے صدر نیکولس نے کہا تھا کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے، میں اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں۔ امریکی عدالت میں انہوں نے الزامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ روس نے امریکی دھمکیوں سے ایران روس معاہدوں پر تبدیلی کا امکان خارج کر دیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ تعلقات روس اور ایران کے مفادات کے مطابق ہیں۔ امریکی دھمکی سے ایران کے ساتھ معاہدوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ روس کا کہنا ہے کہ اپنے رویے سے امریکہ ان قوانین کو نظر انداز کر رہا ہے جن کو اس نے خود فروغ دیا تھا۔ گلوبلائزیشن کا نام دیا، امریکہ اپنے اصولوں کی پاسداری نہیں کر رہا۔ روس کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے امریکی ساتھی اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ امریکہ جیسا طاقتور ملک غیر مہذب طریقے اختیار کر رہا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ امریکی پوزیشن مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 2 دن پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ حکم حتمی ہے اور اس اقدام کا اطلاق فوری طور پر ہوگا اور وہ تمام ممالک جو ایران کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں انہیں امریکہ کے ساتھ ہونے والی ہر قسم کی تجارت پر 25% ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے دوستو روس امریکہ کو ناقابل اعتبار ملک قرار دے رہا ہے۔ امریکی میڈیا نے صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران پر زوردار حملے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران پر زوردار اور فیصلہ کن حملہ چاہتے ہیں اور وہ طویل جنگ کی بجائے مختصر لیکن فیصلہ کن کارروائی چاہتے ہیں۔ دوسری جانب دوستو اسرائیلی آرمی چیف نے فوری دفاعی تیاریوں کا حکم دے دیا ہے۔ شمالی اسرائیل سمیت مختلف علاقوں میں بم شیلٹر کھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ اسرائیل توقع کر رہا ہے کہ امریکہ ایران پر حملوں سے پہلے وارننگ دے گا۔ اس کے علاوہ جرمن ایئر لائن نے بھی اسرائیل کے لیے رات کی پروازیں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو 19 جنوری تک بند رہیں گی۔ ایران میں سیکیورٹی صورتحال کے سبب امریکہ کے بعد اب اسپین، پولینڈ اور اٹلی نے بھی اپنے شہریوں کو ایران فوری چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایران میں تقریباً 600 اطالوی شہری موجود ہیں جن میں سے اکثریت دارالحکومت تہران میں مقیم ہیں۔ برطانیہ نے بھی ایران سے اپنے تمام سفارتی عملے کو ملک سے باہر نکال لیا ہے جبکہ ایران سے برطانوی سفیر کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود عارضی طور پر بند کرنے کے بعد کھول دی ہے۔ ایران نے عارضی طور پر اپنی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند کر دی تھی اور صرف بین الاقوامی پروازوں کو اجازت کے ساتھ فضائی حدود استعمال کرنے کی ایڈوائزری جاری کی تھی، کیونکہ ایران پر دوستو کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے اور ایران نے بھی اپنے میزائلوں کو چوکس کر رکھا ہے۔ ایران نے فضائی حدود تقریباً 5 گھنٹے بعد بند رکھنے کے بعد کھول دی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایران نے فضائی حدود اس لیے بند کی تھی کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو امریکہ پہلے ہی اپنی کمرشل پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک چکا ہے۔ ایرانی میڈیا نے جلاؤ گھیراؤ میں ملوث فسادیوں کی مزید ویڈیوز جاری کر دی ہیں۔ ویڈیوز میں شرپسند عناصر کو مساجد اور دیگر مقامات کو آگ لگاتے دکھایا گیا ہے۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ فسادیوں کو ایران میں تیل تنصیبات، بجلی گھروں پر حملوں کا بھی ٹاسک دیا گیا تھا، جبکہ موساد پراکسیز کی ایرانی خفیہ ایجنسی کے اہلکار مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ دوسری جانب ایران میں چھاپوں کے دوران پرتشدد واقعات میں ملوث مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن کے پاس سے پیٹرول اور دستی بم برآمد کیے گئے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک چکا ہے۔
ایران میں احتجاج کا سلسلہ رکنے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ انٹرنیشنل کالز بحال کر دی گئی ہیں، تاہم انٹرنیٹ سروس ان کی اندرونی طور پر تو بحال ہے، لیکن انٹرنیشنل انٹرنیٹ سروس ابھی بھی بند ہے۔ امریکی انسانی حقوق تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں احتجاجی مظاہروں کے دوران اب تک 2403 مظاہرین مارے جا چکے ہیں، لیکن دوستو یہ نیوز فیک لگ رہی ہے، کیونکہ ایران کے اعداد و شمار تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، پھانسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران میں معاشی مشکلات کے خلاف 10 دن تک پرامن احتجاج جاری رہا، جس کے بعد 3 دن تک تشدد ہوا، جو ان کے بقول دوستوں اسرائیل کی جانب سے منظم کیا گیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ کچھ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر گولیاں بھی چلائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب صورتحال قابو میں ہے اور ملک میں امن و امان بحال ہو چکا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ برطانوی میڈیا نے ایران پر امریکہ کے ممکنہ حملے سے متعلق بڑا دعویٰ کیا ہے۔ برطانوی میڈیا نے مغربی فوجی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ تمام اشارے ہیں کہ ایران پر عن قریب حملہ ہونے والا ہے، اور یہ فوجی کارروائی آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی کی جا سکتی ہے، اور اگلے 5 منٹ میں بھی۔ مغربی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ غیر متوقع پن امریکی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ادھر اسرائیلی میڈیا نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ چند دنوں میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران میں مداخلت کا بظاہر فیصلہ کر لیا ہے، تاہم حملے کا دائرہ اور اس کا وقت واضح ہونا باقی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو سخت نتائج بھگتنے کی دھمکی بھی اس سے پہلے دی تھی۔ امریکی حملے کے خدشے کے پیش نظر، جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسپین، پولینڈ اور اٹلی اور بھارت سمیت دیگر ممالک نے اپنے شہریوں کو ایران فوری چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ مشرق وسطی میں امریکی ایئر بیسز سے امریکی فوجیوں کا بھی انخلاء شروع ہو چکا ہے۔ ایران بھی دوستو سخت ترین جواب دینے جا رہا ہے۔ ایران نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ امریکہ نے اگر حملہ کیا تو خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو ایسا نشانہ بنایا جائے گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا، اور مشرق وسطی سے امریکہ کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ انشاءاللہ ہم آنے دنوں میں امریکہ کو سرپرائز دیں گے۔ ایرانی آرمی کا بھی کہنا ہے کہ سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات اور ترکیہ سمیت خطے کے ممالک کو بتا دیا گیا ہے کہ امریکہ نے اگر حملہ کیا تو ان ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں کے بھی جوابی حملے کیے جائیں گے۔ ایرانی وزیر انصاف نے کہا ہے کہ 8 سے 10 جنوری کے دوران ملک میں احتجاج نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ مکمل طور پر خانہ جنگی تھی۔ انہوں نے 8 سے 10 جنوری کے دوران گرفتار کیے گئے افراد کو مجرم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام افراد اس وقت موقع پر موجود تھے۔ گرفتار افراد کے ساتھ کسی قسم کی رعایت یا نرمی نہیں برتی جائے گی۔ وزیر انصاف کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل، امریکہ اور بادشاہت کے حامیوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران کی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے بھی اس سے پہلے کہا تھا کہ گرفتار کیے گئے افراد کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی اور انہیں جلد از جلد مقدمہ چلا کر سزا دی جائے گی۔ امریکی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل اور ایران نے روس کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغامات بھجوا کر یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر پیش کی بغیر اطلاع کے حملہ نہیں کریں گے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ دسمبر کے آخر میں ایران میں احتجاج شروع ہونے سے پہلے اسرائیلی حکومت نے روس کے ذریعے ایرانی قیادت کو آگاہ کیا تھا کہ اگر اسرائیل پر پہلے حملہ نہ ہوا تو وہ ایران پر کوئی کارروائی نہیں کرے گا، جس کے جواب میں دوستو ایران نے بھی روس کے ذریعے پیغام دیا کہ وہ بھی کسی قسم کی پیشگی حملے سے گریز کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران میں بڑے پیمانے پر پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ معلومات دوسری طرف کے بہت اہم ذرائع سے موصول ہوئی ہے کہ ایران میں اموات رک چکی ہیں اور پھانسیاں نہیں ہوگی۔ اگر پھانسیاں ہوگی تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم بہت ناراض ہوں گے۔
صدر ٹرمپ نے دوستوں کہا کہ ہمیں معتبر ذرائع سے بتایا گیا ہے کہ اور مجھے امید ہے کہ یہ سچ ہے۔ تاہم انہوں نے ایک بار پھر ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ مظاہرین کے خلاف تشدد جاری رکھنے کی صورت میں سخت رد عمل آئے گا۔ صحافی نے امریکی صدر سے جب سوال کیا کہ کیا ایران کے خلاف کارروائی اب خارج از امکان ہے، جس پر صدر ٹرمپ نے جواب دیا کہ ایران کا عمل دیکھیں اور جانچیں گے، لیکن ہمیں معتبر ذرائع سے اچھی خبریں مل رہی ہیں۔ دوستو، کوئی بھی حملہ کرنے سے پہلے امریکہ، خاص طور پر صدر ٹرمپ، ایسے ہی کول نظر آتے ہیں، اور جب صدر ایسے موقع پر ریلیکس نظر آئیں تو سمجھ لیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ وینزویلا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وینزویلا میں راز افشا کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسے وینزویلا آپریشن سے متعلق خفیہ معلومات لیک کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں گرین لینڈ کی ضرورت ہے، گرین لینڈ سے متعلق دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے دنیا میں تجارت کے ذریعے 8 جنگیں رکوائی ہیں، لیکن دوستو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ نئی جنگیں کتنی شروع کروا رہے ہیں۔ ایران نے انٹرنیٹ فراہم کرنے والی امریکی کمپنی سٹار لنک کی ڈیوائسز بڑی تعداد میں دوستوں قبضے میں لے لی ہے۔ گزشتہ ہفتے ایرانی حکومت نے پرتشدد مظاہروں پر قابو پانے کے لیے ملک میں زیادہ تر انٹرنیٹ کنیکشن بند کر دیے تھے، جبکہ فون کال اور ٹیکسٹ پیغامات بھیجنے کی سہولیات بھی محدود کر دی گئی تھیں۔ امریکی میڈیا نے کہا تھا کہ انٹرنیٹ تک بلا تعطل رسائی صرف حکومت، اس کے میڈیا اداروں اور حکومت کے حامیوں کو حاصل تھی۔ انٹرنیٹ کی بندش کے بعد سٹار لنک کے مالک ایلون مسک نے ایران میں مفت انٹرنیٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم ایران میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس سٹار لنک کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ ایران نے انٹرنیٹ فراہم کرنے والی امریکی کمپنی سٹار لنک کی ڈیوائسز بڑی تعداد میں قبضے میں لے لی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ ایران میں سٹار لنک ٹرمینلز غیر قانونی ہیں اور انہیں خفیہ طور پر ملک میں لایا جاتا ہے۔ یہ ٹرمینلز 2022 کے احتجاجی مظاہروں کے بعد بڑی تعداد میں سامنے آئے تھے۔ امریکہ کی جانب سے گرین لینڈ خریدنے کی بار بار خواہش کے اظہار کے بعد دوستو امریکہ، ڈنمارک اور گرین لینڈ کے درمیان ہونے والا اعلیٰ سطحی 3 ملکی اجلاس بغیر کسی پیش رفت کے ختم ہو گیا، جس کے فوراً بعد ڈنمارک نے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ مل کر گرین لینڈ میں فوجی تعیناتی شروع کر دی ہے۔ ڈنمارک نے کہا ہے کہ گرین لینڈ اور اس کے گرد و نواح میں فوجی موجودگی کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اس آپریشن میں جرمنی، فرانس، ناروے اور سویڈن سمیت کئی نیٹو ممالک شریک ہیں۔ ڈنمارک کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد خطے میں دفاعی صلاحیت بڑھانا، اہم انفراسٹرکچر کا تحفظ، مقامی خود مختار حکومت کی معاونت، فضائی اور بحری آپریشن کو بہتر بنانا ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا دوستوں کہنا ہے کہ اس فوجی سرگرمی کو امریکہ کی جانب سے گرین لینڈ پر دعوے کے تناظر میں طاقت کا مظاہرہ سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ڈنمارک کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے، جس میں گرین لینڈ کی سلامتی اور تعاون پر بات ہوئی۔ تاہم خود مختاری کے معاملے پر دوستوں شدید اختلافات ابھی بھی برقرار ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول کے سوا کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ان تینوں کی ملاقات کے بعد ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے دوستوں واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ گرین لینڈ کی خود مختاری سرخ لکیر ہے، جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، جبکہ گرین لینڈ کی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعاون خوش آئند ہے، لیکن گرین لینڈ امریکہ کا حصہ نہیں بنے گا۔ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کی اس ناکامی کے باوجود اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ امریکہ کے نئے میزائل دفاعی نظام گولڈن ڈوم کے لیے انتہائی اہم ہے، اور انہوں نے اشارہ دیا کہ امریکہ ہر آپشن پر غور کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے ان بیانات کے بعد دوستوں یورپ اور امریکہ کے درمیان گرین لینڈ کے معاملے پر سفارتی اور عسکری کشیدگی میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ سے متعلق جنگ بندی منصوبہ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جس کا بنیادی مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ صدر کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جا رہا ہے، جس میں جنگ بندی کے بعد غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنانا، ٹیکنیکی حکومت قائم کرنا اور تعمیر نو شامل ہے۔
یہ اعلان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اکتوبر میں نافذ ہونے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بعض حملے بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی انکشاف کیا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود 3 مہینوں کے دوران غزہ میں 100 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ دوسرے مرحلے کے تحت غزہ میں تمام غیر مجاز مسلح عناصر کو اسلحہ چھوڑنا ہوگا، جبکہ جنگ بند کے بعد انتظامات کے لیے 15 رکنی فلسطینی ٹیکنیکی کمیٹی قائم کی جائے گی، جو غزہ کے انتظامی امور سنبھالے گی۔ اس کمیٹی کے قیام کا اعلان مصر نے بھی کیا ہے، جو امریکہ کا دوستوں قریبی اتحادی اور ثالث ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکہ توقع رکھتا ہے کہ حماس اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ اگر حماس نے تعاون نہ کیا تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چینی انجینئرز نے ایک نئی قسم کی سوڈیم بیٹری بنائی ہے جو لیتھیم سیلز کا سستا اور محفوظ متبادل ثابت ہوگی۔ برقی آلات کی بڑھتی تعداد میں لیتھیم کو بطور اہم بیٹری مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن لیتھیم بیٹریوں کے گرم ہونے اور اس مٹیریل کے حصول میں مسائل کی وجہ سے یہ بیٹریاں سیفٹی کو خطرہ اور مہنگی ثابت ہو رہی ہیں۔ دنیا بھر کے سائنسدان ایسی بیٹری مٹیریلز کی تلاش میں ہے جو زیادہ بہتر اور مطلوبہ خصوصیات کے حامل ہوں۔ سوڈیم اور سلفر بیٹریاں تیار کرنے کی سابقہ کوششیں کئی عملی رکاوٹوں کا شکار رہی ہیں، جن میں سب سے بڑا مسئلہ سوڈیم دھات کی بہت زیادہ مقدار کی ضرورت ہے، جس نے ان کے وسیع پیمانے پر استعمال کی راہ میں بڑی رکاوٹ ڈالی ہے۔ ان ابتدائی ڈیزائن کو نارمل درجہ حرارت پر بھی بجلی پیدا کرنے کے لیے درکار بنیادی کیمیائی عمل پیدا کرنے بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یونان میں ایک زیتون کے درخت کو دنیا کا قدیم ترین زیتون کے درخت قرار دیا گیا ہے، اور حیرت کی بات دوستو یہ ہے کہ یہ درخت آج بھی زیتون دیتا ہے۔ یہ درخت کریٹ جزیرے کے گاؤں اینووز میں واقع ہے۔ اس درخت کی عمر تقریباً 3000 سال ہے، جبکہ کچھ ماہرین اسے 4000 سال تک بھی بتاتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی تقریباً 1000 سے 2000 سال پہلے کا درخت، اور یہ درخت آج بھی زیتون پیدا کر رہا ہے۔ اس کا تنا بہت بڑا اور گھنا ہے، جس کا محیط تقریباً 12.5 میٹر یعنی 41 فٹ اور قطر قریب 4.6 میٹر ہے۔ 1997 میں دوستو اسے قدرتی یادگار کا درجہ دیا گیا اور قریب ہی زیتون میوزیم بھی قائم کیا گیا۔ یہ درخت نہ صرف اپنی غیر معمولی قدیم عمر کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ اس کی شاخوں کو کئی تاریخی مواقع جیسا کہ اولمپکس کی رسومات میں بھی استعمال کیا گیا تھا۔ سورج مکھی کے بیج غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں اور وٹامنز، معدنیات اور صحت مند چکنائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان میں خاص طور پر دوستو وٹامن ای کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے، جو ہمارے خلیات کو فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے بچاتا ہے۔ سورج مکھی کے بیج چکنائی سے بھرپور ہوتے ہیں، جو کولیسٹرول کو کم کرنے اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ وٹامن ای سوزش اور تناؤ سے بھی دل کی حفاظت کرتا ہے۔ سورج مکھی کے بیجوں میں دوستو چونکہ وٹامن ای پایا جاتا ہے، وٹامن ای دماغی خلیات کو تحفظ دیتا ہے اور یادداشت اور توجہ کو بڑھاتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹس دماغی نشو و نما اور کارکردگی کے لیے بھی اہم ہیں۔ وٹامن ای فری ریڈیکل سے لڑ کر جلد کو صحت مند اور جوان رکھتا ہے، جبکہ اینٹی آکسیڈنٹ شعاؤں سے بھی نقصان سے بچاتا ہے۔ سورج مکھی کے بیجوں میں فائبر کی بڑی مقدار ہاضمے کو بہتر بناتی ہے، قبض کو کم کرتی ہے اور مفید بیکٹیریا کی نشو و نما کو فروغ دیتی ہے۔ پروٹین، فائبر اور صحت مند چکنائی کی موجودگی کی وجہ سے یہ بیج بھوک کم کرتے ہیں اور وزن کے انتظام میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، یعنی وزن کو کم بھی کرتے ہیں۔ ان بیجوں میں موجود میگنیشیم، کیلشیم اور کاپر ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتے ہیں، سوزش کو کم کر کے ہڈیوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ اس کے بیج جسم کے مدافعتی نظام کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اسے مضبوط بناتے ہیں، جراثیم کے خلاف جسم کا دفاع بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سورج مکھی کے بیج وٹامن ای اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں دوستو، جو آنکھوں کو تناؤ اور عمر سے متعلق میکولر انحطاط سے بچاتے ہیں، بینائی کو برقرار رکھتے ہیں اور موتیا بند کے امکانات کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔